رحمن رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین ذریۃ بعضها من بعض واللہ سمیع علیم اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لك ما في بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار صدق اللہ العظیم۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 33 سے 41 تک تلاوت کی ہے۔ کل کے سبق میں ان آیات کا اور کل آنے والی آیات کا خلاصہ میں نے پیش کر دیا تھا کہ ان آیات میں اللہ رب العزت کیا فرمانا چاہتے۔ آج ان آیات کا ترجمہ اور ہلکی سی تشریح سن لیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں سب سے پہلے تو یہ ارشاد فرمایا کہ ان اللہ اصطفیٰ آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم، حضرت نوح، حضرت ابراہیم کے خاندان اور حضرت عمران کے خاندان کو چن کر تمام جہانوں پر فضیلت دی تھی۔ یعنی یہ جتنے حضرات کا تذکرہ ہوا ان کو سارے جہانوں پر فوقیت دے کر ان کو نبوت کے لیے منتخب کیا تھا اپنے وقت میں۔ اب اس آیت میں حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر خاص طور پر اس لیے کیا گیا کہ آدم علیہ السلام پوری انسانیت کے باپ ہیں، اور حضرت نوح علیہ السلام کو دوسرے آدم کہا جاتا ہے، اور نوح علیہ السلام کے زمانے میں جو طوفان آیا اس کے بعد پوری انسانیت کی نسل انہی سے آگے چلی۔ اسی طریقے سے اس آیت میں فرمایا آل ابراہیم، اس سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل اور اولاد مراد ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی ہے، حضرت اسحاق علیہ السلام، پھر حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد ہے۔ ایک لمبا سلسلہ ہے، کیونکہ بنی اسرائیل کے تمام انبیاء کرام حضرت یعقوب علیہ السلام ہی کی اولاد میں سے تھے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل کی اولاد میں تشریف لائے۔ پھر آگے فرمایا آل عمران، اس سے مراد حضرت عمران کی اولاد ہے۔ یہ حضرت عمران حضرت مریم کے والد کا نام تھا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام انہی کے نواسے تھے حضرت عمران کے۔ اب ان سب کا جو ذکر کیا گیا، حضرت آدم، حضرت نوح، حضرت ابراہیم کی اولاد، حضرت عمران کی اولاد،
اس سے یہ بتلانا مقصود ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملنے کا معاملہ کوئی اچنبھا، کوئی عجیب، کوئی قابل حیرت، کوئی انوکھا نہیں ہے کہ ان کو کہہ دیا جائے کہ یہ خدا ہے یا خدا کے بیٹے، بلکہ یہ اللہ کی اسی پیغمبری کی جو نعمت ہے اس کا تسلسل تھا جو حضرت آدم علیہ السلام کے وقت سے چلی آ رہی، لہذا اللہ جسے چاہتے نبوت اور رسالت عطا فرما دیتے۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا ذریۃ بعضھا من بعض، کہ یہ ایسی نسل تھی جس کے افراد ایک دوسرے سے ملتے جلتے تھے، یعنی اللہ کہتے کہ جن نسلوں کا ہم نے تذکرہ کیا ہے یہ ایسی نسل تھی جس کے افراد توحید میں، اطاعت میں، نیکی میں، اخلاص میں ایک دوسرے سے ملتے جلتے تھے۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ تبارک و تعالی سننے والا ہے اور جاننے والا ہے، یعنی اللہ لوگوں کی دعائیں سنتا بھی ہے اور لوگوں کے حال سے پوری طرح باخبر بھی ہے، سمیع علیم۔ اب اسی کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے بہت سے لوگوں کی دعائیں سنی، اور بہت سے لوگوں کو جب اللہ لوگوں کے حال سے باخبر ہے تو ان کے حال کے مطابق اللہ نے نبوت بھی عطا فرمائی۔ اللہ کے پیغمبر، اللہ کے نبی، اللہ کے بندے، لیکن وہ خدا نہیں ہے۔ اب جب یہاں کہ اللہ دعائیں سنتا ہے، اب آگے دعائیں سننے کے کچھ واقعات اللہ ذکر فرما رہے۔ اب آپ نے خلاصہ تو سن لیا ہے، جیسے جیسے آپ ترجمہ سنتے چلے جائیں گے آپ کو یہ بات ذہن میں بیٹھتی چلی جائے گی۔ اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی۔ اللہ کہتے اس وقت کو یاد کرو جب حضرت عمران کی بیوی نے یہ کہا تھا، یعنی یہ دعا مانگی تھی کہ اے میرے پروردگار، میرے پیٹ میں جو حمل ہے میں نے یہ آپ کے لیے نظر مانی ہے کہ میں آپ کے لیے اس کو وقف کر دوں گی، کہ میں اس کو ہر کام سے آزاد کر کے آپ کے لیے وقف رکھوں، یعنی دنیا کے دوسرے کاموں سے اس کو بالکل فارغ رکھوں گی۔ اب جب اللہ میں نے یہ منت مانی ہے، میں نے یہ نیت کی ہے، فتقبل منی، دیکھو بچہ ابھی پیٹ میں ہے، دعائیں پہلے سے ہو رہی ہے، یہ نصیحت ہے ہمارے لیے، اللہ سے دعا کر رہی ہے کہ اللہ ابھی سے قبولیت کی دعائیں۔ ہمارے یہاں بڑی پلاننگ ہوتی ہے کہ بچہ ہوگا، اس کو یہ کرائیں گے اور وہ کرائیں گے اور وہ کرائیں گے اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا، نہ اللہ سے کوئی دعا ہوتی ہے نہ اس بچے کی قبولیت کے لیے کوئی دعا ہوتی ہے۔ کہتے ہیں اللہ میری طرف سے اس بات کو قبول فرما لی، یہ دعا میری قبول کر دے، کیوں؟ انک انت السمیع العلیم، اے اللہ تو سننے والا ہے، تو ہر چیز کا علم رکھتا ہے، جب تو سننے والا ہے تو میری اس عرضی کو سن رہا ہے، اور میری نیت جو میں نے کی ہے کہ آپ کے نام پر یہ میری جو اولاد ہے اس کو وقف کر دوں گی، اللہ تو میری نیت کے حال سے بھی واقف ہے۔ اب اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ماں کو بھی ایک طرح سے اپنی اولاد کی تعلیم اور تربیت اور ان کے اخلاق اور کردار کی بہتری کے حوالے سے ایک اختیار حاصل ہے۔ ہاں، ماں کی ایک ذمہ داری ہے، اور اس کی شروعات پیٹ سے ہوتی ہے، وہ نہیں 10 سال سے نہیں ہوتی۔ آج کل تو نہ شروعات پیٹ سے کی جاتی ہے نہ شروعات بچپن سے کی جاتی ہے، بولتے ابھی تو چھوٹا ہے، کرو جو کروانا ہے۔ شروعات ماں کے اختیار میں ہی ہے، یہاں پیٹ میں ہے دعائیں کی جا رہی ہے، اور یہاں پیٹ میں ہے اور فلمیں دیکھی جا رہی ہے، گانے دیکھے جا رہے، ریلز دیکھے جا رہے، تو اس کا وہ اثر اس بچے پر کیا پڑے گا؟ بچپن میں کھانا کھلاتے وقت پورا گھرانہ بیٹھ کر کے ٹی وی دیکھ رہا ہوتا ہے تو کیا اثر پڑے گا؟ وہ بچہ نیک بنے گا؟ مجھے بتاؤ ذرا۔ تو ایک اختیار ماں کو حاصل ہے، یہ ماں کی ذمہ داری ہے زیادہ کہ بچے کے اندر یہ چیزیں پیدا کرے۔ جیسا حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ نے انہیں بیت المقدس کے لیے وقف کرنے کی نظر مانی۔ اب ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے کہ سب کا سب اوپر سے نیچے تک پورا گھرانہ سنت کے خلاف کام کر رہا ہوتا ہے، بے حیائی چل رہی ہے، گانے چل رہے ہیں، فلمیں چل رہی ہے، اور تمنا کیا ہے؟ بچہ نیک اور فرمانبردار بن جائے۔
مجھے بتاؤ، فاؤنڈیشن بالکل غلط ہے، اب وہ بچہ نیک کیسے بنے گا؟ بنیاد بالکل غلط ہے، وہ بچہ نیک کیسے بنے گا؟ تو ایک تو یہاں سے شروعات کرنی ہے، جہاں بچہ پیٹ میں ہے اور پتہ چلے وہیں سے بچے کی تربیت کی شروعات ہوتی ہے، وہاں سے دعائیں شروع ہوتی ہے، وہاں سے ماں کے اندر ایک نیکی کا راستہ، اخلاق والا راستہ، اطاعت والا راستہ، ہمدردی والا راستہ، یہاں سے شروعات ہوتی ہے۔ اور پھر گھر میں جو رہنے والے ہیں ان کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ عورت کے سامنے، اپنی بیوی کے سامنے، یا جو بھی ہے گھر کے رہنے والے، اس کے سامنے کچھ اس طریقے کی چیزیں پیش نہ کرے کہ پھر وہ ساری چیزیں اس عورت میں پوری دن گھومتی رہے اور پھر وہی اثر اس کے بچے کے اندر ہو۔ اسی طرح ماں کو یہ حق بھی حاصل ہے، غور سے سنیے گا، یہ بھی میں کچھ نیا کہنے جا رہا ہوں، ماں کو یہ حق بھی حاصل ہے کہ وہ اپنے بچے کا نام رکھ سکتی ہے۔ آج کل کوئی اتھارٹی نہیں دیتا، بولے باپ ہی رکھے گا، مرد ہی رکھیں گے، نہیں، ماں بھی رکھ سکتی ہے، چاہے وہ نام بچے کے باپ نے نہ رکھا ہو لیکن انکار بھی نہ کیا، ماں رکھ سکتی ہے۔ حضرت حنا نے رکھا نا کہ میری بیٹی کا نام کیا ہوگا؟ مریم، وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم، میں نے ان کا نام مریم رکھتے ہیں۔ اب یہاں سے ایک، یہ تو آپ نے بات سمجھ لی، اب ایک نظر حضرت عمران کی بیوی نے، حضرت مریم کی والدہ نے یہ منت مانی تھی کہ میں اس کو بیت المقدس کے لیے وقف کر دوں۔ اب یہاں ایک بات سمجھ لینی چاہیے کہ اپنی اولاد کے لیے کوئی اس قسم کی منت ماننا کہ وہ صرف کسی مسجد کے اندر یا کسی عبادت گاہ کے اندر خدمت انجام دے گی، یہ پہلے نبیوں کی شریعت کے اندر جائز تھی، اس لیے حضرت مریم کی والدہ نے یہ منت مانی تھی۔ لیکن امت محمدیہ کی شریعت میں اس طرح کی منت ماننا معتبر نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی اولاد کی دینی اور اخلاقی تربیت کے لیے اور انہیں سیدھے راستے پر رکھنے کے لیے والدین پر کچھ الگ الگ ذمہ داریاں رکھی ہیں۔ اب یہ پہلے سے ہی بھگا دے، ٹھیک ہے، دوسروں کے حوالے کر دے، نہیں، پہلے ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ اس لیے اس طرح کا وقف نہ اصلاحی طور پر صحیح ہے، نہ اس طرح کی منت ماننا صحیح ہے۔ حضرت مریم کے زمانے میں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں ایسی منت ماننا جائز تھا، جس کی وجہ سے حضرت مریم کی والدہ نے یہ منت مانی تھی۔ اب کسی کے لیے ایسا کرنا صحیح نہیں ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا کہ انہوں نے منت مانی، اللہ سے دعا کی، اب کیا ہوا؟ فَلَمَّا وَضَعَتْهَا، اب جب ان سے لڑکی پیدا ہوئی، امید تو لڑکے کی تھی، لڑکی پیدا ہوئی، حضرت مریم پیدا ہو گئی، تو چونکہ وہ بیٹے کی امید لگائے ہوئی تھی، اس لیے اب وہ کیا کہہ رہی ہے؟ اب وہ نا امید نہیں ہو رہی ہے، شکوہ شکایت نہیں کر رہی ہے، ہمارے ہاں تو شکوے شروع ہو جاتے ہیں۔ وہ کیا کہہ رہی ہے؟ قالت رب انی وضعتها انثى، انہوں نے بڑی حسرت سے کہا کہ پروردگار یہ تو میرے یہاں لڑکی پیدا ہو گئی، بڑی حسرت سے، یعنی حسرت اور معذرت کے ملے جلے جذبات سے کہا کہ یہ تو لڑکی پیدا ہو گئی، اور لڑکی بیت المقدس کا کام وہ نہیں کر پائے گی جو مرد کر پائیں گے۔ پھر اسی حضرت حنا کی گفتگو کے بیچ میں اللہ نے ایک اور جملہ ارشاد فرمایا کہ وہ خود کہہ رہی ہے واللہ اعلم بما وضعت، باہر، کہ حالانکہ اللہ کو خوب علم تھا کہ ان کے یہاں کیا پیدا ہوا ہے، لیکن یہ اللہ سے درخواست کر رہی ہے۔ لیکن اللہ اس بچی اور آگے اس بچی کے ذریعے سے جو بیٹا پیدا ہونے والا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کو دنیا کے لیے اپنی قدرت کی ایک نشانی بنانے والے، یہ اس بات سے ناواقف ہے، اس کو پتہ نہیں کہ یہ تو بیٹی پیدا ہوئی، اس کے پیٹ سے اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا فرمائیں گے، ایک نشانی ہوں گے، اس لیے یہ حسرت کر رہی ہے۔ اگر اس کو یہ پتہ ہوتا کہ اس سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہونے والے ہیں تو یہ حسرت نہیں کرتی۔ اب یہاں ایک چیز اور نکلی، کیا نکلی؟ کہ بیت المقدس کے امام کی بیوی ہے، بیٹی پیدا ہوئی، لیکن اس کو یہ نہیں پتا کہ میرے بیٹی کے پیٹ سے ایک نبی پیدا ہونے والا ہے۔ آج چھوٹا سا ملنگ بول دیتا ہے 1000 کلومیٹر پہلے یہ کچھ ہوا ہے۔ میں کل سے یہی باتیں آپ کو سمجھا رہا ہوں
1000 کلومیٹر، یہ بابا تو بہت پہنچے، بولے 1000 کلومیٹر سے آگے کی باتیں بتاتے. میں کل سے وہی چیزیں کہہ رہا ہوں، تھوڑا دماغ استعمال کریے. ہاں پھر آگے دوبارہ حضرت حنا کا کلام نقل کرتے ہوئے فرمایا وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، وہ خود ہی کہہ رہی ہے اللہ لڑکا لڑکی جیسا نہیں ہوتا. یعنی یہ بچی اس درجے کی خدمت بیت المقدس کی کر نہیں سکے گی جیسا ایک بیٹا کر سکتا ہے. اب دیکھو یہاں سمجھو، آج برابری کے دعوے کرنے والوں یہ سمجھ لو، آج دنیا بھی سمجھتی ہے، لیکن چونکہ پروپیگنڈا پھیلانا ہوتا ہے نا تو باتیں چلا دیتے. ساتھ ہی انہوں نے کہا وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم، کہ میں نے اس کا نام مریم رکھ دیا. اور پھر اب دیکھیے بچہ پیدا ہوا، اب دعا بھی کر رہی ہے. ہاں یہ چیزیں ہم میں نہیں ہیں. یہاں تو خوشیاں بٹتی، مٹھائیاں بٹے گی، دیگیں چڑھے گی، اور کیا سے کیا رسمیں ہوگی کہ اب بچے کا 40واں ہوگا اور پھر عقیقہ ہوگا، اور عقیقہ بھی سنت کے خلاف ہوگا، اور کیا ہوگا اور کیا ہوگا، لیکن رب کے حضور سجدہ نہیں ہوگا، رب کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائے جائیں گے، مانگا نہیں جائے گا اللہ سے. یہاں تو پیٹ میں بچہ ہے، مانگ رہی ہے، بچہ پیدا ہو گیا اور پھر اب دعا کر رہی ہے وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اے اللہ میں اسے آپ کی پناہ میں دیتی ہوں، اور اس کی جو اولاد ہوگی اسے بھی میں پناہ میں دیتی ہوں شیطان مردود کے شر سے. واہ رے واہ، یہ دعائیں نسلوں کے لیے مانگی جا رہی ہے. یعنی ہر قسم کے شیطانی اثرات سے حفاظت کے لیے اسے اے اللہ میں نے آپ کی پناہ میں دے دیا تاکہ شیطان اس پر اور اس کی اولاد پر اثر انداز نہ ہو سکے. اب کچھ کہوں، ہمارے یہاں کسی کے یہاں بچہ پیدا ہوتا ہے، ایک دن میں فوراً آ جاتے مولانا صاحب کچھ لکھ کے دے دو ایک پرچے پہ تاکہ گلے میں ڈال دے، بچے کی حفاظت ہو جائے. مولانا صاحب پہ بھروسہ ہے، اس رب پہ بھروسہ نہیں. کاش آ کے 2 رکعت نماز پڑھ کے گڑ گڑا سے اس بچے کی سلامتی اور حفاظت کے لیے اللہ سے مانگ لیتے. بہرحال اللہ نے ان کی یہ دعا قبول فرمائی، اور حدیث میں آتا ہے کہ جو بچہ بھی پیدا ہوتا ہے شیطان اس کو چھوتا ہے، اور وہ بچہ اس شیطان کے چھونے سے چلا کر روتا ہے، سوائے حضرت مریم اور ان کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے، کہ شیطان نے اس دعا کی برکت جو حضرت مریم کی والدہ نے مانگی تھی، حضرت مریم کے لیے بھی اور حضرت مریم کی اولاد کے لیے بھی، اس دعا کی برکت سے شیطان نے انہیں نہیں چھوا. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ. واہ، قبولیت کی دعا کب مانگی جا رہی ہے؟ پیٹ میں جب بچہ ہے، اللہ قبول کر رہے ہیں کہ ان کے پروردگار نے حضرت مریم کو بہترین طریقے سے قبول فرمایا. اب قبول فرمانے کے معنی یہ ہے کہ وہ سمجھ رہی تھی کہ لڑکی ہونے کی وجہ سے حضرت مریم بیت المقدس کے لیے مناسب نہیں ہوگی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نہ صرف پسندیدگی کے ساتھ قبول فرمایا بلکہ ان کے لیے دوسرے انتظامات بھی عمدہ طریقے سے فرمائے. چنانچہ فرمایا وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا، اللہ نے ان کی بہترین طریقے سے پرورش فرمائی، یعنی انہیں جسمانی روحانی دونوں طریقوں سے خوب ترقی عطا فرمائی. وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، واہ، اور ان کو حضرت زکریا کی کفالت میں دے دیا، یعنی حضرت زکریا ان کے سرپرست بن گئے. اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کو بہترین طریقے سے قبول فرماتے ہوئے بیت المقدس کے جو خدمت گزار تھے ان کے دلوں میں ڈال دیا کہ عمومی دستور کے خلاف اس لڑکی کو قبول کرو. اب جب خدمت گزاروں میں اس کی پرورش کے بارے میں اختلاف ہوا تو قرآن اندازی کے ذریعے حضرت زکریا علیہ السلام کا نام تجویز ہوا، آپ نے کل سنا، تاکہ بچی اپنی خالہ کی شفقت اور نگرانی میں تربیت اور پرورش پائے اور حضرت زکریا کے علم و دیانت سے فائدہ بھی اٹھائے، پرورش بھی پائے. حضرت زکریا چونکہ نبی تھے تو علم و دیانت سے فائدہ بھی اٹھائے. اب حضرت مریم بڑی ہو گئی، عبادت میں مشغول رہنے لگی، تو کلما دخل علیہا زکریا المحراب،
جب بھی زکریا علیہ السلام ان کے پاس ان کی عبادت گاہ میں جاتے وجد عندہا رزقا، تو ان کے پاس کوئی رزق پاتے۔ اب رزق کی تفصیل یہاں پر قرآن کریم نے بیان نہیں کی کہ کیا رزق تھا، لیکن انداز سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ وہ کوئی غیر معمولی چیز تھی جو اس وقت اس موسم اور اس ماحول کے حساب سے نہیں ہونی چاہیے تھی، کیونکہ آگے فرمایا انہوں نے فوراً، کیونکہ عام چیزیں ہوتی تو وہ سمجھ سکتے کوئی مسئلہ نہیں، فوراً کہا یا مریم انا لکی ھذا۔ حضرت زکریا نے پوچھا کہ مریم یہ تمہارے پاس کہاں سے آ گیا، جس کے معنی یہ ہے کہ وہ کوئی غیر معمولی چیز تھی، اور روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ بے موسم کے پھل تھے، یعنی ان کے پاس سردیوں کے پھل گرمیوں میں، گرمیوں کے پھل سردیوں میں موجود ہوتے تھے۔ ایک تو وہ غیر موسمی غیر معمولی پھل ہوتے تھے، دوسرے ظاہری طور پر انہیں کوئی لا کر دینے والا بھی نہیں تھا، اس لیے حضرت زکریا علیہ السلام کو تعجب ہوا اور انہوں نے پوچھا یہ کہاں سے آیا۔ اب انہوں نے بھی کیا پیارا شاندار جواب دیا، کہا قالت ہوا من عند اللہ۔ حضرت مریم نے کہا کہ یہ تو اللہ کے پاس سے آیا، میں نے کل سمجھایا تھا، سمجھ جاؤ، بہرحال آگے چلو۔ لہذا اللہ کے لیے کیا مشکل ہے، لہذا اس میں تعجب کی کوئی بات نہیں۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ اب جب حضرت زکریا علیہ السلام نے حضرت مریم علیہ السلام کے پاس بے موسم پھل دیکھے، اللہ کی رحمت کا مشاہدہ کیا، تو ہنالک دعا زکریا ربہ، ہم تو 2 دن میں مایوس ہو جاتے ہیں۔ ہماری دعائیں کہاں قبول ہوتی ہے، مایوس۔ 60 سال کی، 10 سال کی، 15 سال کی نافرمانی ہمیں نظر نہیں آتی، اور ہم چاہتے 2 دن میں دعائیں قبول ہو جانی چاہیے۔ ہمیں اپنی 10 سال کی نافرمانیاں نظر نہیں آتی، لیکن 2 دن میں ہماری دعائیں قبول ہونی چاہیے۔ اب دل میں امید پیدا ہوئی، نبی ہے، تو فوراً کہا ہنالک دعا زکریا۔ اس موقع پر حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنے پروردگار سے دعا کی، قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة، انہوں نے کہا اے پروردگار مجھے خاص اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد عطا فرما دیجیے۔ اگرچہ وہ اس وقت بوڑھے ہو چکے تھے، ان کی ہڈیاں تک کمزور پڑ گئی تھی، ان کی بیوی بھی اسی کیفیت سے دو چار تھی، بانجھ بھی ہو چکی تھی، لیکن اس کے باوجود حضرت مریم کے پاس بے موسم کے پھل دیکھ کر حضرت زکریا کو توجہ ہوئی کہ جو خدا ان کو بے موسم پھل دیتا ہے وہ مجھے اس بڑھاپے میں اولاد بھی دے سکتا ہے۔ چنانچہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے نہایت عاجزی اور انکساری سے اولاد کی دعا مانگی، اور ساتھ ہی کیا کہا، انک سمیع الدعاء، اللہ تو دعا کا سننے والا ہے۔ حضرت زکریا کے الفاظ غور کریے گا، آخر میں کیا کہا، ذریۃ طیبہ، اللہ پاکیزہ اولاد عطا کر۔ اس سے پتہ چلا کہ اللہ سے اولاد طلب کرنا اور اولاد کے پاکیزہ اور نیک صالح ہونے کی دعا کرنا یہ انبیاء کرام کی سنت ہے۔ اسی طرح جو اولاد پیدا ہو چکی ہے اس اولاد کے نیک اور پاکیزہ ہونے کی دعا کرنا بھی یہ نبیوں کی سنت ہے۔ ہم دعا نہیں کرتے، تربیت نہیں کرتے، اور پھر خود ہی بد دعائیں دیتے رہتے۔ ہاں، حضرت زکریا علیہ السلام کے اولاد کے حصول کی دعا مانگنے کے بعد اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائی، اور فرمایا فنادته الملائکہ وهو قائم یصلی فی المحراب۔ ایک دن جب حضرت زکریا عبادت گاہ میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے تو ان کو فرشتوں نے آواز دی اور کہا ان اللہ یبشرک بیحییٰ، کہ اللہ آپ کو حضرت یحییٰ کی پیدائش کی خوشخبری دیتا ہے۔ پھر آگے اللہ نے اس پیدا ہونے والی بچے کی 5 صفات بیان فرمائی۔ پہلی صفت یہ بیان فرمائی کہ وہ اس شان سے پیدا ہوں گے کہ مصدقا بکلمۃ من اللہ، کہ اللہ کے ایک کلمے کی تصدیق کریں گے۔ اللہ کے کلمہ سے کیا مراد ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ اس سورت کے شروع میں بالکل واضح کیا گیا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا کلمہ اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ وہ باپ کے بغیر صرف اللہ کے کلمہ کن سے پیدا ہوئے تھے۔ اب چونکہ حضرت یحییٰ ان سے پہلے پیدا ہو گئے اور انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تشریف لانے کی خوشخبری دی، اس لیے فرمایا جا رہا ہے کہ وہ اللہ کے کلمے کی تصدیق کریں گے۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کو پہلے سے بشارت دی تھی
کہ عنقریب ایسے پیغمبر آنے والے ہیں۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی دوسری اور تیسری صفت کیا بیان فرمائی؟ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا، کہ وہ لوگوں کے پیشوا ہوں گے اور اپنے آپ کو نفسانی خواہشات سے پوری طور پر روکے ہوئے ہوں گے۔ دو لفظ ہے، سیدہ اور حصورہ۔ سیدہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ تمام لوگوں کے مقتدا ہوں گے، پیشوا ہوں گے، اور علم، عبادت، زہد و تقوی اور تمام اچھی صفات میں سب سے برتر ہوں گے اپنے وقت میں۔ اور حصورہ کا لفظ نکلا ہے حسر سے، جس کا معنی ہے روکنا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی خاص صفت یہ بیان کی گئی کہ وہ اپنی نفسانی خواہشات کو روکنے والے یا ان پر پورا قابو رکھنے والے ہوں گے۔ یہ صفت اگرچہ تمام نبیوں میں پائی جاتی ہے کہ وہ اپنی نفسانی خواہش کو قابو میں رکھتے، لیکن حضرت یحییٰ علیہ السلام کا خاص طور پر اس لیے ذکر فرمایا کہ وہ اللہ کی عبادت میں اتنے مشغول رہتے تھے کہ ان کو نکاح کرنے کی طرف رغبت ہی نہیں ہوئی۔ اگرچہ عام حالات میں نکاح سنت ہے، اس کی ترغیب بھی دی گئی ہے اور بے نکاح رہنے سے منع کیا گیا ہے، لیکن اگر کوئی ایسا شخص ہو کہ اس پر آخرت کی فکر اس قدر غالب ہو کہ اس کی وجہ سے وہ بیوی بچوں کی ضرورت ہی محسوس نہ کرے اور اپنے نفس پر ایسا قابو پائے ہوئے ہو جیسے حضرت یحییٰ علیہ السلام تھے، تو اس کے لیے کنوارا رہنا بلا کراہت جائز ہے۔ لیکن کوئی ایسا نہیں ہے تو اس کو نکاح ضرور کرنا چاہیے۔ اس لیے یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی یہ صفت بطور تعریف کے بیان فرمائی، آگے ان کی چوتھی اور پانچویں صفت بیان فرمائی، ایک فرمائی وَنَبِيًّا، وہ اللہ کے نبی ہوں گے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش کی بشارت، خوشخبری، ان کی دوسری صفات یہ ذکر کیا، اور پھر یہ بشارت دی گئی کہ وہ نبی ہوں گے۔ یہ بشارت پیدائش والی بشارت اور خوشخبری سے بڑھ کر ہے۔ ایک تو کہا جائے گا کہ بچہ ہوگا آپ کے یہاں، تو خوش ہو جاتا ہے بچہ، انسان خوش ہو جاتا، اور ساتھ میں یہ بھی کہا جائے کہ وہ نبی ہوں گے، تو پیدائش کی خوشی سے بڑھ کر یہ خوشی ہے۔ اور پھر آخری صفت من الصالحین، ان کا شمار نیک لوگوں میں ہوگا، یعنی وہ نیک لوگوں میں شمار ہوں گے اور اللہ کے حقوق اور بندوں کے حقوق ادا کرنے والے ہوں گے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حضرت زکریا کو حضرت یحییٰ کی پیدائش کی خوشخبری دی گئی تو حضرت زکریا نے فرمایا رب انا یکون لی غلام، کہ یہ رب میرے یہاں لڑکا کیسے پیدا ہوگا، وقد بلغنی الکبر، مجھے تو بڑھاپا آ چکا ہے، وامرأتی عاقر، میری بیوی بانجھ ہے۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت زکریا نے خود ہی اولاد کی دعا مانگی تھی، اور جب اللہ نے خوشخبری دے دی تو پھر تعجب کے ساتھ یہ کیوں فرمایا کہ میرے یہاں لڑکا کس طرح پیدا ہوگا؟ سوال پیدا ہوتا ہے نا، مل گئی خوشی ہوتی، لیکن تعجب ہو رہا ہے کہ میرے یہاں لڑکا کس طرح پیدا ہوگا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ حقیقت میں ایسا ہی ہے جیسے کسی آدمی کو اچانک کسی ایسی بات کی خبر ملتی ہے جس کی پہلے سے امید نہ ہو، تو اس پر وہ تعجب کا اظہار کرتا ہے۔ اسی تعجب کا اظہار حضرت زکریا علیہ السلام نے فرمایا، اور ساتھ ہی اس سوال میں یہ بات بھی چھپی ہوئی تھی کہ یہ تو یقین ہے کہ جب آپ فرما رہے کہ بچہ ہوگا تو ضرور ہوگا، لیکن وہ کس طرح ہوگا؟ کیا ہمارے بڑھاپے میں رہنے کی حالت میں اولاد پیدا ہوگی، یا ہم واپس جوانی کی حالت میں چلے جائیں گے، ہمارے اندر اولاد کی صلاحیت پیدا ہو جائیں گی، کیسے ہوگا؟ یہ دونوں باتیں اس سوال کی وجہ سے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ یہ تعجب کا اظہار حقیقت میں بہت زیادہ خوشی کو ظاہر کرنے کے لیے ہو، یہ بھی اللہ کے اس انعام پر شکر ادا کرنے کا ایک طریقہ تھا۔ بھائی ہم کو کوئی ایسی خوشخبری دی جائے تو ہم تعجب کیسے، تو بالکل یہ وہ بھی ایک قسم کا طریقہ تھا خوشی کا اظہار کرنے کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کے سوال کے جواب میں فرمایا قال کذلک اللہ یفعل ما یشاء، اسی طرح اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، یعنی تم جوانی کی طرف نہیں لوٹو گے بلکہ اسی بڑھاپے کی حالت میں تمہارے یہاں اولاد پیدا ہو جائے گی، اور ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ اللہ کے لیے کوئی کام مشکل نہیں ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے، جو چاہے کر سکتا ہے۔ اب بیٹا پیدا ہونے کی خوشخبری تو مل گئی، اس کے بعد حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ سے ایک اور عرض کی، یا قال رب اجعل لی آیہ، عرض کیا کہ پروردگار میرے لیے کوئی نشانی مقرر کر دیجیے۔ حضرت زکریا کا مقصد یہ تھا کہ کوئی نشانی معلوم ہو جائے جس سے پتہ چل جائے کہ اب
حمل قرار پا گیا ہے تاکہ اسی وقت سے میں شکر ادا کرنے میں لگ جاؤں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نشانی بتلائی کہ جب حمل قرار پائے گا تو تم پر ایسی حالت طاری ہو جائے گی کہ تم اللہ کا ذکر اور تسبیح کے علاوہ کسی سے کوئی بات نہیں کر سکو گے، اور بات کرنے کی ضرورت پیش آئے تو اشاروں سے کرنی ہوگی۔ اسی کو اللہ فرماتے ہیں قَالَ آیَتُکَ أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا رَمْزًا، فرمایا تمہاری نشانی یہ ہوگی کہ تم 3 دن تک اشاروں کے سوا کوئی بات نہیں کر سکو گے۔ یعنی جب وہ وقت آ جائے کہ تم سے بولنے کی صلاحیت ختم کر دی جائے تو یہ اس بات کی نشانی ہوگی کہ تمہاری بیوی کے یا حمل ٹھہر گیا۔ اس وقت میں اگرچہ تم دوسرے لوگوں سے بات نہیں کر سکو گے، لیکن ہاں اللہ کی تسبیح اور اللہ کا ذکر کرنے کی صلاحیت پھر بھی باقی رہے گی۔ لہذا جب یہ علامت ظاہر ہو جائے وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا، دیکھو یہاں بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو بندہ اور زیادہ غفلت میں آ جاتا ہے، غلط غلط چیزیں، یہ پارٹیاں وہ پارٹیاں، پھر 1 سال کا ہوا تو اور زیادہ غفلت پہ، ہر بڈے پہ غفلت میں۔ یہاں علامت ظاہر ہو جائے تو اللہ کیا کہتے ہیں وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا، اپنے رب کا کثرت سے ذکر کرو، وَسَبِّحْ، تسبیح کیا کرو، بِالْعَشِيِّ، ڈھلے دن کے وقت بھی، والابکار، اور صبح سویرے بھی۔ دیکھو اللہ کی نعمت کا شکریہ اللہ کا ذکر، تسبیح اور اللہ کی عبادت سے کرنا ہے۔ اب ڈھلے دن کا مطلب یہ ہے کہ جب سورج مغرب کی طرف ڈھل جائے اس وقت سے لے کر شام تک کے وقت کو عشی کہا جاتا ہے، یعنی شام میں بھی اللہ کی تسبیح کرو، اور ابکار کے معنی صبح سویرے کا وقت بھی، ان اوقات میں تم اللہ کی تسبیح کرو۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ 3 دن ان کے اوپر یہی حالت طاری رہی کہ وہ کسی سے بات نہیں کر سکتے تھے، لیکن وہ اللہ کا ذکر کرتے رہے اور اولاد کی نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرتے رہے۔ اب میں آپ کو ایک بات آخر میں بتا کے ختم کرتا ہوں۔ ہمارے یہاں اولاد کی نعمت اللہ نے دی، اس کی نیکوکاری کی، اس کی فرمانبرداری کی، اس کے نیک بننے کی، اس کے صالح بننے کی دعائیں اللہ سے کرنی چاہیے۔ لیکن الٹا یہ ہو رہا ہے کہ اگر وہ بچہ 1 سال بڑا ہو گیا اور 1 سال اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑا کر دیا، اس کو عمر عطا فرما دی، تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، نہ کہ اللہ کی نافرمانی میں غلط چیزیں کرنی چاہیے۔ اب یہاں ہم کیا کر رہے ہیں برتھڈے کے نام پہ؟ یہی تو ہو رہا ہے کہ اللہ کی نافرمانی میں غلط چیزیں بڑھ رہی ہے، جبکہ اس دن تو 2 رکعت نماز پڑھ کے اس بچے کو بھی اس کی تعلیم دے کر کے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے تھا۔ ایک بات اور بتاؤ پھر ختم کرتا ہوں، یہ تو غفلت کی بات ہے ہی، کرنا یہ چاہیے تھا، ہم کر کیا رہے؟ اللہ تعلیم کس کی دے رہے اور ہم کر رہے، اور پھر کہا جاتا ہے کہ مولوی تو پرانے لوگ ہیں۔ اچھا ایک بات اور بتاؤ، ایک بچے کو اللہ ہر ایک کے اولاد کو لمبی عمر دے، کسی کو 60 سال 70 سال کی اللہ نے عمر دی، اب طے ہے کہ یہ دنیا میں اتنے وقت تک جیے گا، 60 سال یا 70 سال تک جیے گا۔ اب وہ 1 سال کا بڑا ہو گیا تو کیا وہ 61 سال کا ہو گیا یا 62 سال کا ہو گیا، یا اس کی زندگی 59 سال رہی؟ مجھے بتاؤ، 1 سال کم ہو گئی تو کم ہونے پہ خوشی مناتے ہو یا افسوس کرنا چاہیے؟ بتاؤ ذرا مجھے۔ یا تو زندگی کم ہو گئی، یہاں عزائم ہونے چاہیے کہ جو غفلت میں گزار دیا، جو بچے کی تربیت صحیح سے نہیں کی، یا بچے میں کچھ کمی تھی، تو ہم انشاءاللہ عزائم کرتے ہیں کہ آئندہ آنے والے سالوں میں اس کو ہم پورا کریں گے تاکہ اس کی آخرت سنور جائے۔ یا تو کہ تو میں اتنے سال بڑا ہو گیا، اب یہ خوشی کا دن ہے، خوشی کا نہیں، زندگی کے جو لمحات اللہ نے دیے تھے اس میں سے اتنے کم ہو گئے۔ تو یہ افسوس کا مقام ہے، یہ عبرت کا مقام ہے، یہ سبق لینے کا مقام ہے، اور اس کو پھر ایک اپرچونٹی سمجھ کر کے اپنی زندگی کے اندر تبدیلی لانا ہے۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 33 سے 41 تک تھی۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ أيا من يدعي الفهم
إلى كم يا أخا الوهم تعبي الذنب والذم وتخطي الخطأ الجم. أما بان لك العيب أما أنذرك الشيب وما في نصحه ريب ولا سمعك قد صم. أما نادى بك الموت أما أسمعك الصوت أما تخشى من الفوت فتحتاط وتهتم.